آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یتیم بچے کا واقعہ۔ عید کا دن تھا۔ سورج کے نکلتے ہی بچوں میں نئی زندگی کی امنگ پیدا ہو گئی۔ بوڑھے بھی جوانوں کی طرح صبح صبح غسل کرنے لگے۔ سڑکوں پر چہل پہل تھی۔ بوڑھے خوش تھے کہ آج عید ہے۔ بچے شور مچا رہے تھے کہ آج عید ہے۔ جوان خوشی سے جھوم رہے تھے کہ آج عید ہے۔ ہر کسی کے چہرے پر رونق تھی کہ آج عید ہے۔ عورتیں سجنے سنورنے میں مشغول تھیں۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ہر دل مسکرا رہا تھا۔ سب کے گھروں میں خوشیوں کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ دونوں جہاں کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے بھر کے کنکڑ اور پتھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی شریف کو چومنے کی برکت حاصل کر رہے تھے۔ سورج بھی چہرہ مصطفیٰ سے روشنی کی بھیک لے رہا تھا۔ بچے گلی کوچوں میں کھیلوں میں مگن تھے۔ چلتے چلتے آپ اچانک رک گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے۔ ان کی ہنسی سے فضا میں شور ہو رہا تھا۔ ایک بچہ دوسرے بچے کی آنکھ بند کر کے پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں؟ بچے نے اس کا ٹھلت نام بتا دیا۔ سب بچے ہنسنے لگے۔ بچے آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ لیکن ان سب سے دور ایک بچہ تھا جو ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ چہرے پر اداسی تھی اور دل میں نہ جانے کتنے ارمان اس کا دل توڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صاحبزادے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں جھیل کی طرح کیوں بہہ رہی ہیں؟ بچہ پہچان نہ سکا کہ اس کا حال پوچھنے والے کے دامن میں کتنے لوگ پناہ لیتے ہیں۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہی ذات مقدس ہیں جن کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ انہی کی بارگاہ میں درخت بھی سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ پتھر بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ ان کی انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ بچہ کہنے لگا، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجئے۔ میں آنسو بہا رہا ہوں تو بہانے دیجئے۔ میں رو رہا ہوں تو رونے دیجئے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے باپ ایک جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد میری ماں نے ایک دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا۔ وہ دونوں مل کر میرے مال کو کھا گئے، اور اس کے ظالم شوہر نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ میرے پاس کھانا نہیں ہے کہ میں کھاؤں، میرے پاس پانی نہیں ہے کہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں، میرے پاس کپڑا نہیں ہے کہ میں پہنوں، میرے لیے پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے، میرا کوئی مکان نہیں ہے، بس آسمان کا شامیانہ ہے اور زمین کا فرش ہے جس پر سو لیتا ہوں، اور اس زمین پر ایک بوجھ کی طرح ہوں۔ لیکن آج اچانک جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جن کے ماں باپ ہیں، جن کے بدن پر نئے نئے کپڑے ہیں، جن کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ان کے بزرگ ہیں، خوشی کے گلشن میں بہاریں ہیں، ان کے لیے ماں کی ممتا اور باپ کا پیار ہے، ان کی خوشی کو دیکھ کر مجھے گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ وہ والد گرامی کی کبھی نہ بھولنے والی شفقتوں کا منظر میرے نگاہوں کے سامنے دوڑ رہا ہے۔ آج میرا زخم تازہ ہو گیا ہے۔ میری مصیبت نے ایک نیا رخ لے لیا ہے۔ آج ابو جان کی محبت کا جھلکتا ہوا ساگر مجھے بے چینی میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہی میرے رونے کا سبب ہے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش پر کہ بچے کے ہاتھ کو رحمت بھرے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں،
क्या तुम्हें इस बात पर खुशी ना होगी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाप बन जाए, हजरत आयशा तुम्हारी माँ बन जाए और हजरत फातिमा तुम्हारी बहन बन जाए, हजरत अली तुम्हारे चाचा बन जाए और हसन और हुसैन तुम्हारे भाई बन जाए। बच्चे ने जब यह सुना तो दिल की दुनिया बदल गई। उसका मुरझाया चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। बच्चा दामने रहमत को पकड़कर मचल गया। इतनी नवाजिश को देखकर झूम उठा और मचलकर कहने लगा, ए रहमत वाले आका, जब आप मिल गए तो सारी कायनात मिल गई। जब आप मिल गए तो दोनों जहां की दौलत मिल गई। जब आप मिल गए तो दोनों जहां की खुदाई मिल गई। अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को घर ले गए। घर में उसे अच्छे कपड़े पहनाए और उसकी जुल्फों को संवारा, जिस्म पर खुशबू मली, आंखों में सुरमा लगाया, खाना खिलाया और सब कुछ करके बच्चे को खुश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बच्चा अपने आप को देखकर बहुत खुश है। होठों पर मुस्कुराहट की कली खिल रही है, जिस्म चांदी की तरह चमक रहा है। उन्होंने बच्चे को बाहर जाने की इजाजत दे दी। बच्चा हंसते हुए खुशियों के मोती लुटाते हुए और दौड़ते हुए उन्हीं बच्चों में जाकर मिल गया जहां वह पहले बैठा था। बच्चों ने जब उसकी इस बदली हुई हालत को देखा तो वो हैरान रह गए। कहने लगे, तुम तो अभी रो रहे थे, अचानक कौन सी दौलत मिल गई कि तुम खुश नजर आ रहे हो? बच्चे ने कहा, सुनो, मैं भूख व प्यास की वजह से तड़प रहा था पर अब आसूदा हो चुका हूं। मेरे जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे, गोया मैं नंगा था, पर अब मैंने कपड़े पहन लिए हैं। और सबसे बड़ी दौलत मुझे ये मिली कि मैं बच्चा था। बाप का साया सिर से उठ चुका था और मैं मां की ममता से बहुत दूर था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, वो मेरे बाप बन गए। हजरत आयशा मेरी मां बन गई और सुनो, खातून जन्नत हजरत फातिमा मेरी बहन बन गई। हसन और हुसैन मेरे भाई बन गए। मुझे कायनात की और पूरी दुनिया की दौलत मिल गई। ये सुनकर सारे बच्चे एक ज़बान होकर कहने लगे, ऐ काश हम तमाम बच्चों के बाप उस जंग में शहीद हो जाते और आज हम भी तुम्हारी तरह दर दर की ठोकरें खाते रहते, तो हम सबको भी ये दौलत मिल जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भी अब्बा होते तो हम लोगों का मुतद्दर चमक जाता। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट में माशा अल्लाह और सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हमें और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।